کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کما لیتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، دکان چمکا لیتے ہیں تجارت کے ذریعے سے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو رمضان میں دین کما لیتے ہیں، آخرت کما لیتے ہیں۔ سال بھر جو کمی کوتاہی ہوئی تھی، جو عبادت میں جو کمی بیشی ہوئی تھی، رمضان میں وہ اللہ کے پاس اتنا روتے ہیں، اتنا عبادت کرتے ہیں کہ وہ پھر ساری کمی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم دونوں طرح کی کمائی ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم کون سی کمائی کرنا چاہیں۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، جو آخرت کو چاہے گا اور اس کی کوشش کرے گا، اور وہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو اللہ اس کے عمل کو، اس کی کوشش کو، اس کی محنت کو یقیناً قبول فرمائیں گے۔ شکر گزاری کی نیت سے دیکھیں گے، انداز سے، نظر سے دیکھیں گے، اور قدر کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ اور کوئی شخص دنیا کی زندگی چاہے گا، وَمَنْ أَرَادَ الْعَاجِلَةَ، اور جو شخص وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ، اگر کوئی دنیا کی زندگی چاہے گا، جلد بازی چاہے گا، جلدی جلدی اس کو بدلہ چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی دیں گے، لیکن جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، تمہارے ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت ہم کوشش ایک کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں 10، اور 10 سے پھر بڑھا کے 70، اور 70 سے بڑھا کے 700 گنا، اور 700 گنا سے بھی زیادہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو رمضان کے آنے سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے دین کمائیں گے، انشاءاللہ نیکی کمائیں گے، آخرت کمائیں گے، اللہ کی محبت کمائیں گے، اس کی رضا اور خوشنودی کمائیں گے۔ سال بھر خوب کھایا، خوب کمایا، سب آرام کیے، 1 مہینہ اللہ کے لیے آرام کو چھوڑیں گے۔ کھانے میں کمی ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں، تھوڑی سی بے آرامی ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں، تھوڑی کمائی میں آگے پیچھے ہو جائے گا، چلے گا، لیکن اللہ کو راضی کر کے رہیں گے اس مہینے میں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ حضور ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے ممبر پر، جب آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے ممبر پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے آج خلاف معمول اس طریقے سے آمین کہا، ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ کیونکہ آمین تو کسی نہ کسی دعا کے بعد ہوتی ہے نا، یہ دعا اور کچھ تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آپ نے 3 دفعہ آمین کہا۔ تو حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا اس وقت جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائی، 3 لعنتیں فرمائی، اللہ کی رحمت سے دوری ہونے کی 3 دعائیں فرمائی۔ فرمایا بعد من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے، اس کی مغفرت نہ ہو پائے، رمضان گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے قابل ہی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر لعنت برسائی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ بد دعا فرمائی، وہ شخص برباد ہو جائے، اس شخص پر لعنت ہو۔ بعودہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یعنی کہ برباد، ہلاکت، سب اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے شخص دور ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ جو بد دعا جبریل امین کریں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگا دیں، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟
تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی اگر اپنے بخشش کا سامان تیار نہیں کرتا ہے، وہ جبریل امین کے بد دعا کا اور رسول اللہ کے آمین کا شکار ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، دوسرے نمبر پہ جو میں نے آمین کہا، میں نے ترتیب بدل دی ہے چونکہ رمضان نزدیک، اس لیے میں نے رمضان کی بات پہلے، حدیث میں ترتیب اس طرح نہیں، پہلے والدین کا ذکر ہے، پھر رمضان کا ذکر ہے، اور پھر درود شریف کا ذکر ہے۔ تو فرمایا، جبریل امین نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے، یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یہ شخص برباد ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جبریل امین کی اس بد دعا پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، بعد من ذکر عنده ولم يصلی علیک، برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس پر خدا کی لعنت ہو، وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے، ایسا شخص کہ جب آپ کا تذکرہ اس کے سامنے آئے، آپ کا نام نامی آئے، آپ کا اسم گرامی آئے، آپ کا تذکرہ ہو، اور پھر بھی وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب بتائیے، اگر حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ، ابھی میں حدیث سنا رہا ہوں، اسی کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر کوئی شخص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے بول دو، مجلس میں نورانیت بڑھ جائے، روشنی بڑھ جائے، چمک بڑھ جائے، چاشنی بڑھ جائے، جاذبیت بڑھ جائے، کشش بڑھ جائے، سب بیدار ہو جائیں، سب کا دل ایمان سے منور ہو جائے، دل ایمان سے تازہ ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تذکرہ حضور کا آ جائے، کوئی شخص درود نہ پڑھے، تو جبریل امین نے بد دعا کی کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، لعنت ہو ایسا شخص پر، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ حضور اس پر آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے حضور کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہیں پڑھتا ہے، گویا جبریل آمین کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مستحق بنتا ہے۔ حضور تو بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، امت پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرمی کرنے والے۔ قرآن نے گواہی دی، حریص علیکم رؤوف الرحیم، یہ الفاظ استعمال کیے کہ نبی تمہارے بارے میں بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ تم سب کے سب اچھے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، جنتی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، ایماندار ہو جاؤ، اور رؤوف ہیں، بڑے مہربانی کرنے والے، بڑے نرم خو ہیں، نرم طبیعت ہیں۔ آپ کی چاہت ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ رؤوف الرحیم، بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے۔ لیکن جب معاملہ درود کا آتا ہے، جبریل امین آ کر کے بد دعا کرتے ہیں اور حضور اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کا معاملہ کتنا سخت ہوگا اگر نہ پڑھے تو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، ہر سال بولتا ہوں، چند دن تو بیداری رہتی ہے اور پھر اس کے بعد وہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضور کا نام آئے، الفاظ ہے بعد من ذکر عندہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے۔ اب ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ چاہے حضور کا نام کیا ہے، بولو ذرا، حضور کا نام کیا ہے؟ نام بولو، جو حضور کا نام بولو۔ ہاں، محمد، حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں ہے، نام کیا ہے؟ محمد۔ مشہور نام، بڑے نام، دو نام، محمد اور احمد۔ محمد اور احمد یہ دو نام ہیں حضور کے مشہور نام۔
باقی حضور کے اور بھی صفاتی نام ہیں، وہ بھی 100 کے قریب ہیں حضور کے جو صفاتی نام ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود، صادق، مصطفیٰ، مجتبیٰ، امین، یہ سارے حضور کے نام ہیں، یہ 100 سے زیادہ ہیں۔ 2 حضور کے ذاتی نام ہیں، مشہور نام ہیں، جس کو بولتے ہیں نا آپ لوگ، ایک اذان کا نام ہے، ایک نماز کا نام بولتے ہیں، ایسا حضور کے بھی 2 نام ہیں، محمد اور احمد۔ قرآن پاک میں دونوں نام آپ کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اب حضور کا نام آیا، لیکن بعض دفعہ یہ کہا دیا جاتا ہے حضور کا نام نہیں بولتے، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب نبی حضور کی صفت ہے، کریم حضور کی صفت ہے، لیکن نام نہیں ہے، مگر مطلب وہی ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو جب نام آئے یا نہ آئے، حضور کا تذکرہ اگر آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے۔ تو الفاظ یہی ہیں، جس کے سامنے حضور کا تذکرہ آئے وہ درود پڑھے۔ اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام ہے، شارٹ کٹ میں چھوٹا سا، صلی اللہ، اللہ ان پر درود بھیجے، وسلم، اور اللہ ان پر سلام بھیجے۔ تو یہ درود و سلام کا چھوٹا سا جو ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کیا، حضور کا نام یہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پڑھیں گے حضور پر درود انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے، سارے غم دور ہو جائیں گے، مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کافی ہو جائیں گے، آخرت کے حساب و کتاب کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر حضور سے قربت نصیب ہوگی۔ اور آپ کو دنیا میں اس کا انعام بتا دوں کہ انشاءاللہ دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی، حضور کی زیارت نصیب ہوگی، دیدار نصیب ہوگی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان ہے، اپنی روٹین بنائیے، ہاں، ہر دن کا اپنا ایک حساب بنائیے، اتنے وقت میں درود پڑھوں گا، اتنے وقت تک سلام پڑھوں گا، اتنے وقت تک جو ہے نا میں تسبیح پڑھوں گا، اتنی دیر تک تلاوت کروں گا۔ اپنے پورے وقت کو تقسیم کریے، چھوڑ دیجیے ساری باتیں، فالتو چیزیں، بکواس اور خیالات اور گفتگو اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اور مجلس کا، اور چائے کی محفل، اور سگریٹ کی محفل، اور بیڑی کی محفل، اور موبائلوں کی محفل، اور گٹکے کی محفل، اور دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، ٹائم پاس کرنا نہیں۔ رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ ہماری زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے آ رہا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، الفاظ ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ رمضان ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، اللہ کے نزدیک بنانے کے لیے، اللہ کا قریبی بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان سے محروم ہو جائے، جو شخص شب قدر سے محروم ہو جائے، تو یہ سمجھو کہ ساری خیر سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مودی صاحب دو بلا رہے۔ تو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی انشاءاللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ من قام رمضان، ادھر دیکھو، من قام رمضان، جو شخص رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اہتمام کرے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ما تقدم من ذنبی، جو پچھلا سارا گناہ اس کا معاف ہو جاتا۔ پھر فرماتا ہو من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو شخص بھی شب قدر میں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب رمضان میں شب قدر تو آخر عشرے میں آئے گا، آتی ہے وہ، اور باقی جو دن ہیں 24 گھنٹے، دیکھو ہر دن
ہر دن میں، جیسے آج کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، شنیچر کا دن ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ مومن کی 24 گھنٹے میں سے کوئی نہ کوئی ایک دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر وقت عبادت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر وقت قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ بندوں کی نیکیاں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو۔ عام دنوں میں دروازے کھولے نہیں جاتے، فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، کھول کر کے جاتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک جب آتا ہے تو آسمان کے دروازے ہر وقت کھول دیے جاتے، کسی بھی وقت بند نہیں کیا جاتا۔ پھر فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، حدیث میں اسی طریقے سے 3 الفاظ آئے، فرمایا جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہر وقت انسانوں پر برستی رہتی ہیں، لٹتی رہتی ہیں، اللہ برساتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وَلَفَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور فرمایا کہ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اور اس میں سے کسی بھی دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتِ الْجِنِّ، فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو جو عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہی کی طرف، برائی کی طرف اور دوسرے خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے تھے، ان تمام کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ نیک بندوں کو گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے۔ اب آسمان کے دروازے کھلے، رحمت کے دروازے کھلے اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند، شیاطین بند ہیں، اللہ ایسا موسم بنا دیتے ہیں، ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ بندوں کو ہر وقت جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کو منا لے۔ رمضان کا دن بھی ویسا ہی ہے، رمضان کی رات بھی ویسا ہی ہے، ہر وقت قبولیت ہی قبولیت ہے اور ہر وقت اللہ اپنی رحمت کو متوجہ کیا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو، چاہے وہ دن کا وقت ہو، چاہے وہ رات کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والے بنے، عبادت کرنے والے بنے، مانگنے والے بنے، اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اب رمضان داخل ہو رہا ہے، سب سے پہلے نیت کریں کہ انشاءاللہ مکمل روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ مکمل روزہ رکھیں۔ سر میں درد ہو گیا، پیٹ درد کر رہا ہے، سحری نہیں کھائی، بہانہ بن گیا، الٹی آئی، روزہ توڑ، ایسا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مکمل روزہ رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ مکمل رکھیں گے۔ نمبر 2، روزہ رکھیں گے، روزے میں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا، غیبت بھی کر لی، کسی کی برائی بھی کر لی، چغل خوری بھی کر لی، زبان سے گالی بھی دے دیا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزہ دار ہے وہ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے، اس کو کوئی گالی دے، اس سے کوئی لڑنے کے لیے آئے تو کہہ دے انی امرؤ صائم، نہیں صاحب میں تو روزے دار ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا، میں برائی کے بدلے برائی نہیں بول سکتا، میری زبان سے غیبت نہیں نکل سکتی۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ وہ ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، مگر ان کے رات میں جاگنے کے علاوہ اور دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کا ثواب دوسروں کو دیتے ہیں غیبت کر کے، محفل اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ دوسروں کا کرتے ہیں، دسترخوان اپنا ہے، ذکر دوسرے کا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں بیکاری کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو لوگ شروع ہو جاؤ اس کے گھر کا، اس کے
اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، کہیں ہموں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنے روزے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، زبان کی، کان کی. غیبت نہیں کر رہے ہیں نا آپ، لیکن آپ سن رہے ہیں. بیت الخلاء میں گئے تو خالی اگر گندگی بدن کو لگے تو ہی پریشانی ہوتی ہے، بات سے بھی تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ بیڑی پینے سے جو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، وہ بیڑی سونگنے سے، اس کے دھوئیں سے تکلیف ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ عام مثال سمجھو. ایسا ہی غیبت کرنا جو اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا غیبت کا سننا بھی ہے. دونوں برابر ہے. بچو، اللہ ہم سب کو بچائے. حرام مال سے بچیں گے، حرام کھانے سے بچیں گے، اپنے افطار اور سحری کو حلال کھانوں سے سجائیں گے انشاءاللہ. 2 ہی لقمہ کھانا ہے، حلال کھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. دعوتوں سے پرہیز کرو، اپنے گھر کا، اپنی محنت کی کمائی زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرو. رمضان میں حلال ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، پتہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تقوی کے حساب سے کوشش کرو. اپنی محنت، اپنی کمائی سے روزہ کو خراب کا اپنا اچھا کریں گے، کہاں خواہ کچھ کھا لیا پیٹ کے چکر میں روزہ خراب. اور نمبر 2، تراویح کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن یا 30 دن؟ ہم نے مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے. 1 نیکی کا ثواب 10 بیان کیا تھا نا. 1 روزے کا ثواب 10 روزوں سے. آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا. 3 دن کی تراویح پڑھ لی، 30 دن کی تراویح کا ثواب ملے گا نا صاحب. لو 27 دن کی چھٹی. ایسا ہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 30 دن انشاءاللہ پورے مہینے کی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ ہمت کرو، اللہ طاقت دے دیں گے انشاءاللہ. جس کے بھی گھٹنے میں درد ہے وہ آئے اگلی صف میں نماز پڑھے انشاءاللہ. تراویح کی برکت سے گھٹنے کا درد چلا جائے. کرسی چھوڑ دینا، کونے میں بیٹھ جانا اور نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنا. بیٹھ کے نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تمہاری تراویح اچھی ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. جن کو تکلیف ہے، میں پہلے بیان کروں، جن کی تکلیف ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، ان کے لیے نہیں. چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے بیٹھ کے سونا نہیں، 20 رکعت تراویح پڑھنا. میں حدیث سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ابھی میں نے حدیث سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام والضالین، جب امام والضالین کہے فقولوا آمین، تو تم بھی آمین کہو. فإن الملائکۃ تقول آمین، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں. آگے کا جملہ فرماتے ہیں، یہ بخاری میں، مسلم میں، تمام حدیثوں کی کتاب موجود ہے یہ روایت جو فرماتے ہیں فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ تو بولو جی، کتنی بڑی فضیلت ہے. بچے نعت پڑھتے ہیں نا، 2 بچے مل کے آواز ملاتے نہیں. ہم جب آمین کہے، فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، فرشتوں نے بھی آمین کہا، ہم نے بھی آمین، ہماری آواز فرشتوں کی آواز سے مل گئی. آمین بولو، آمین آمین بولو میرے سے، آمین. اب یہ آمین مل گئی نا آپس میں، فرشتے آمین بولتے نہیں، ہم نے بھی آمین کہی، دونوں کی آمین ٹکرا گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اب رمضان میں 5 وقت کی نماز میں 3 وقت کی نماز تو زور سے پڑھتے ہیں، باقی 20 رکعت تراویح جو ہوگی اس میں کتنی مرتبہ آمین آئے گا؟ 20 مرتبہ آئے گا نا. پورے رمضان میں کتنی مرتبہ آئیں؟ پورے رمضان میں ہر دن کی 20 آمین. اور تم وطر کی اور 3 رکعت، 3 جو ہے آپ کی وہ 3 جو نمازیں زور سے نماز پڑھنے والی، مغرب عشاء ظہر ہے نہیں فجر، یہ 3 نمازیں اور وطر اور پھر تراویح، ان تمام کو ملا لو روزانہ کم سے کم 25 سے 30 دفعہ آمین کہنے کا موقع ملے گا. تو اگر آپ رمضان بھر میں اتنی مرتبہ آمین کہیں گے، کوئی نہ کوئی آمین تو فرشتے کی آمین سے ملے گی ہی انشاءاللہ، ملے گی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، اور ہمارا کام ہو جائے گا.
پڑھیں گے انشاءاللہ؟ تو 30 دن کے 3 دن روزہ رکھیں گے انشاءاللہ کہ خالی سحری کھائیں گے؟ نہیں صاحب، سحری حضور کی سنت ہے، سحری کھاؤں گا، افطاری سنت ہے، سحری افطاری بھی، روزہ ہم سے رکھنا نہیں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں نا؟ سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ اور روزہ بھی رکھو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہو گیا۔ تیسرا چوتھا کام، رمضان المبارک میں اپنے گھر میں تہجد کا اہتمام، کیا کرو؟ تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ پورا وقت سحری کھانے میں بیچاری عورتوں کو بھی ذرا موقع دو، کوشش کرو مغرب میں عشاء میں ہی کھانا پینا بنا کر کے اس کو رکھ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبح کا رات کا کھانا صبح میں ناشتے میں کھا رہے کہ نہیں کھا رہے، پھر سحری میں تازہ کھانا ضروری ہے کیا؟ کبھی کبھی بنا لو، رات میں بنا کر کے رکھ دو، بیچاریوں کو بھی ٹائم دو جی، گرم کر کے سالن گرم کر کے روٹی کو سیک لو، گھی لگا لو اور کھا لو، ان کو بھی وقت دو، مصلی بچھا لو، بازو میں آپ نماز پڑھے، وہ بھی نماز پڑھے، پیچھے نماز بچے بیٹھ کے نماز پڑھے، آپ کے گھر میں کتنی رونق ہو جائے گی معلوم؟ فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر فرشتوں کے لیے ایسا چمکتا ہے، وہ گھر جیسے دنیا والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو آسمان کا ستارہ بنا لو، اپنے گھروں کو کیا بنا لو؟ آسمان کے لیے، فرشتوں کے لیے ستارہ بنا لو، اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو۔ عشاء کی نماز تراویح کے بعد جائیے، فوراً سونے کا اہتمام کرو، یا تھوڑی دیر تلاوت وغیرہ کر لو، کچھ کھا پی لیے، فوراً سو جاؤ، کوئی بات چیت نہیں کرو، فوراً جا کے سو جاؤ، کوئی کام نہیں ہے تو، ضروری کام ہے تو کرو، فوراً جا کے سو جاؤ، اور سو جاؤ سحری میں جلدی اٹھو، تہجد پڑھو، اور اس کے بعد آخری وقت میں سحری کھا کر کے سیدھا نماز کو آ جاؤ۔ کریں گے ایسا ہی انشاءاللہ؟ اور روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں پڑھنے آتا ہے، گھر میں بیوی کو آتا ہے پڑھنے، بچوں کو آتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بولیے، آپ بیٹھ کے سنو، بیٹھنے سننے کا بھی ثواب اتنا ہی ملے گا۔ پڑھنے نہیں آتا، پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اٹک کے پڑھ رہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے تم کو ڈبل اجر ملے گا، پڑھنے کا بھی، کوشش کرنے کا بھی۔ تو روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں ہر دن، یا آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں، قبول کرنا تو قبول کر لو، آپ کی زندگی سمجھ جائے گی۔ روزانہ آدھا گھنٹہ، 5-6 منٹ نہیں، کتنا؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اس کا اہتمام کرو، دعا کا اہتمام۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، جنت کو طلب کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام ہے رمضان میں، اس میں اہم کام دعا کیا ہے؟ انسان ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاتا ہے، بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور دعا میں چونکہ آدمی اللہ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، اس سے پورا دل اس کی طرف، اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے آواز نکلتی ہے، وہ روتا بھی ہے، دعا میں مانگتے مانگتے رونے لگتا ہے، گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانک دیتے ہیں۔ روزانہ اللہ سے بات کرو، اے اللہ آج میں نے یہ روزہ رکھا، ٹوٹی پھوٹے روزے میرے قبول کر لیجیے، اور کل کے لیے مجھے روزے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہر دن دعا مانگو، انشاءاللہ پورے روزے کے رکھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ آج روزہ پورا ہو گیا، اے اللہ آج کا روزہ تو ہو گیا، کل کے روزے کی توفیق دینا ہے اللہ، کل کے روزے سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یہ دعا مانگو مغرب میں، جمعہ پڑھے نا، ابھی دعا کرو اے اللہ مجھے عصر کی توفیق عطا فرما۔ عصر پڑھ لیے، مغرب کی توفیق مانگو، مغرب پڑھے فجر کی توفیق، عشاء کی توفیق مانگو، عشاء پڑھے فجر کی توفیق مانگو، کر کے دیکھو یہ عمل، انشاءاللہ کبھی محروم نہیں ہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ دعاؤں کا اہتمام خاص کر کے 2 وقت دعا کرنا، ایک تو سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، اور دوسرا افطار کے وقت۔ اس وقت
افطار کے وقت کریں گے انشاءاللہ.